یہ بھی ایک شکل ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نااہل نے اجتہاد کیا. تھوڑی اصطلاحی سی بات ہو گئی. یا اہل نے اجتہاد کیا. اس کی مثال کے طور پر ہر شخص کی عقل کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی. دماغی سطح، اس کے فہم، اس کا سمجھنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ذکی قسم کے، فہیم قسم کے انسان ہوتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے ماتحت ہوتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا آزاد چھوڑتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی مینیجر ہے آپ کی فیکٹری کا، تو اب آپ اس کو اتنا پابند نہیں کرتے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے پوچھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کی علمی سطح، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی ذہنیت اتنی ہے کہ میں تھوڑا اس کے اختیار دوں. اب جس شخص کی قابلیت زیادہ ہے آپ نے اس کو اختیارات دیے ہیں اور اس نے اپنے ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کام کیا اور اتفاق سے غلطی کر بیٹھا، تو پھر اس غلطی پر بتائیے کیا کرنا پڑے گا؟ سختی کرنا پڑے گی. تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کرنا پڑے گی. کیوں؟ اس کو اس نے کی غفلت نہیں کی، وہ اس منصب کا اہل تھا اور ضرورت تھی اس بات. اور بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں ذہنی سطح بہت تھوڑی ہوتی ہے، آپ اگر ان کو ماتحت چلاتے ہیں آپ ان کو ایک دائرے میں بند کر دیتے ہیں کہ بھئی بس آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن اگر اس قسم کا آدمی اپنی اوقات سے زیادہ اور اپنی سمجھداری سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے، نہیں میں نے تو یہ مناسب سمجھا تھا، میں نے تو یوں سمجھا تھا، تو میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ ایسا کرو؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ غلطی کرنے والوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ قابلیت کے اعتبار سے کس قسم کے لوگ ہیں اور ہم نے ان کو کتنے اختیارات دے رکھے ہیں، کتنا ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے. اگر وہ قابل قسم کے لوگ ہیں اور ہم نے از خود ان کو ایک اختیارات دیے ہیں، پھر وہ کسی وجہ سے غلط کر بیٹھے تو ان کو پھر تنبیہ نہیں کی جائے گی. ہاں یہ تو کہا جا سکے گا کہ بھائی آئندہ اس جیسا معاملہ ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے اپنی اہلیت اتنی نہیں ہوتی، نہ آپ نے ان کو اتنے اختیارات دیے ہوتے ہیں. وہ اس کی مثال ایک حدیث میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک شخص، وہ کسی غزوے کے اندر ایک شخص تھے، ان کو نہانے کی حاجت ہو گئی اور سخت سردی تھی، اور دوسروں نے جو ہے نا ان کو زبردستی ان کو کہا کہ نہیں اب تو تم پاک نہیں ہو سکتے، تم کو تو نہانا پڑے گا. حالانکہ تیمم کا مسئلہ تھا، ان کو زبردستی نہلا دیا اور وہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے. اب دیکھیے نااہل نے، جس کو نہیں پتا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر بہت ہیں اور مفتی بہت ہیں. کتنی مرتبہ سچ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے، دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. ابھی ہم کچھ بولے نہیں، پہلے سے کوئی بولتا ہے نہیں آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں، وہ مسئلہ پہلے سے بتا دیتے. اسی علاقے کے اندر ایک شخص کو بیچارے کی آنکھ میں کوئی تکلیف تھی، ہاں یہ دوا تمہاری مفید ہے، میں نے بھی استعمال کی تھی، بہت فائدہ ہوا تھا. اس کو دوا دی، آپ یقین جانے اس کی بینائی چلی گئی. اسی علاقے کا مسئلہ ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ غلطی ایسے نااہل اور ایسے نااہلوں کا جو اجتہاد ہوگا یہ بڑی غلطی شمار ہوگی. ہاں ڈاکٹر ہے ایک آدمی، ماہر ہے، اس لیے علماء نے باقاعدہ اس کے مسائل لکھے ہیں کہ زمان کب آئے گا، نہیں آئے گا، اس غلطی پہ سزا ہوگی نہیں ہوگی. ایک آدمی زبردستی جو ہے ڈاکٹر بن بیٹھا، جعلی ڈگری عطائی جو ہے وہ، اور اس نے کسی کے ساتھ اس طرح کر دیا تو یہ بڑی غلطی شمار ہوگی. اور ایک ڈاکٹر ہے بھائی، ہو گئی غلطی، اس کی غلطی کسی اور قسم کی ہوگی. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. تو حضور نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ ہل لا سألوا اذا لم یعلموا، جب تو فرمایا فإنما شفاء العی السؤال. خدا تمہیں غارت کرے، تم نے اس اللہ کے بندے کو قتل، تم نے اس کو مروا دیا جب مسئلے کا نہیں پتا تھا تم کو، تو تم کو کیا ضرورت تھی اجتہاد کرنے کی؟ اب یہ یقیناً اس قسم کے لوگ تھے جن کی اہلیت اتنی نہیں تھی. پھر حضور نے فرمایا انما شفاء العی السؤال. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ چیز بھی سیکھیں. ہر شخص کے لیے ہر لائن نہیں ہوتی، ہر شخص ہر چیز میں ماہر نہیں ہوا کرتا. جو جس لائن کا ہے اس کو اسی میں بولنے کا حق ہے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہر لائن کے اندر دخل اندازی کرتا پھرے، ہر لائن کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ٹانگ اڑاتا پھرے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ غلطی کرنے والا وہ نااہل ہے، اہل ہے، اس نے اجتہاد کیا ہے تو اس کا اجتہاد کس قسم کا ہے.
ایسے ہی یہ بہت اہم بات ہے، 3 بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہیں. نمبر 1 لا علم ہے، ناواقف ہے، جاہل ہے. اور نمبر 2 نااہل ہے یا اہل ہے. اور نمبر 3 یہ بھی دیکھیے کہ غلطی کرنے والے کا مقام، مرتبہ، اس کی عمر، علم، عمل، اور خاص طور سے یہ جملہ اس کے احسانات، اس کی قربانیاں، اس کے اختیارات، گزشتہ زندگی میں اس کے ساتھ آپ کا رویہ. اللہ اکبر. یہ بات بہت اہم ہے کہ غلطی کرنے والا جب اپنی غلطی سے رجوع کر کے توبہ کر لے یا معذرت کرے تو پھر اس کے مقام اور مرتبے کا مناسب خیال رکھنا چاہیے. یعنی تنبیہ کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ غلطی والا تاکہ وہ راہ راست پر قائم رہ کر لوگوں کے ساتھ حسب معمول زندگی گزار سکے. تنبیہ کرنے والے کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کسی ساتھی پر وقتی طور پر انسانی کمزوری کا غلبہ ہو سکتا ہے. اگر کسی پرانے ساتھی سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو اس کا سختی سے مواخذہ نہ کرے. اتنی پیاری تعلیم ہے، اتنی پیاری تعلیم ہے. ہمارے ہاں کسی کے 99 احسانات ہوں، وہ ایک طرف ایک غلطی ہم سارا فیصلہ اس کے اوپر کر رہے ہوتے. زندگی بھر کے احسان پر پانی پھیر دیتے ہیں جب ایک بات ہماری مزاج کے خلاف ہو جائے تو. اور ہمارا انداز تنبیہ اس وجہ سے ہم اچھے اچھے ساتھیوں کو کھو بیٹھتے ہیں، اچھے اچھے خوبی والوں کو، صلاحیتوں والوں کو، اچھے اچھے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں اتنا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کو دیکھتے تھے کہ غلطی کرنے والے کے احسانات کیا ہیں، اس کی قربانیاں کیا ہیں، اس کی پچھلی زندگی کا ریکارڈ کیا ہے، کردار کیا ہے. اب آپ اس کی مثالیں دیکھیے. غلطی کو بہت بڑی یا معمولی قرار دیتے وقت، غلطی کرنے والے کے بارے میں موقف طے کرتے وقت اس کی گزشتہ بڑی بڑی نیکیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے. اور چل دیے غصے کے اندر. صحابہ میں وقتی طور پہ اگر کچھ بھی ہو جاتا تھا لیکن اندر ان کا اتنا پاکیزہ تھا، فوراً ان کو احساس ہو جاتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے ان کو منانے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غصے میں تھے، حتیٰ کہ حضرت یہ گھر تک پہنچے، انہوں نے ان کے سامنے ہی دروازہ بند کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات سامنے آئی. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ اگر وہ اپنی غلطی پہ نادم تھے تو مجھے پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ادھر یہ بھی نادم ہے، ادھر وہ بھی نادم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو جاتے. کس کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ غصہ ہو جاتے. ادھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ غلطی میری تھی. حضور حضرت عمر پہ غصہ ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ هل انتم تارکو لی صاحبی، تم میرے خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ میرے خاطر. تم کو پتا ہے جس وقت میں نے اسلام پیش کیا تھا سب نے انکار کیا تھا، اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی. جب سب نے منہ پھیرا تھا ابو بکر تھے، انہوں نے بغیر چوں چرا کے دین کو قبول کیا تھا. اب آپ دیکھیے، دیکھنے میں غلطی کہہ رہے ہیں ابو بکر میری ہے، لیکن حضور ان کے احسانات کو سامنے رکھ رہے ہیں اور سامنے رکھ کے تعلیم دے رہے ہیں اور امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کسی شخص کی قربانیاں بھی پیچھے دیکھا کرو اور دیکھا کرو کہ اس کی قربانیاں کیا ہیں. آپ یقین جانیں کہ یہ ہمارا معاملات بڑے نازک ہیں، اور شوہر ہو یا بیوی ہو، اور بیوی کا معاملہ شوہر کے ساتھ ہو، کس کس موقع پر یہ زندگی تو ہے ہی قربانی کی، اس سے بڑا ساتھ اور کیا ہوگا، اور کس کس موقع کے اوپر ساتھ دیا جاتا ہے. اور انسان بس جذباتی رویوں کے اندر بس یہ چیز دیکھتا ہے کہ غلطی کس نے، کیا غلطی ہے، اسی کے اوپر انسان جو ہے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کے احسانات کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے. کتنے اچھے ہمارے ملازم ہوتے ہیں کہ بچپن سے لے کے وہ جوان ہوا اور بوڑھا ہوا اور وہ آپ کے ساتھ ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے، ایک غلطی ہو جاتی ہے اور سب کے اوپر پانی پھیر کے اس بوڑھے کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اس کی عمر، اس کا علم، اس کی پچھلی زندگی میں کارکردگی، تو پھر اس کو دیکھ کر پھر تنبیہ کرنی پڑے گی. جیسے پیچھے بھی ایک واقعہ گزرا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت حاتب
ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے جاسوسی کا خط لکھا، لیکن حضور نے کیوں درگزر کر دیا کہ یہ بدری صحابی ہیں، بدر جو بڑا سخت واقعہ تھا اور انہوں نے جان نثار کی تھی میرے کہنے پر، تو میں کیسے ان کی قربانی، تو حضور نے ان کی قربانی کو اوپر رکھا اور حضور نے جو ہے ان کی غلطی کو، چاہے کتنی بڑی غلطی تھی، اس کو معاف کر دیا، تنبیہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے تو بس انشاءاللہ بس کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ابھی یہ مزاج بنا دے۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جذباتی رویوں کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، اور ان جذباتی رویوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی عادت بنانا پڑے گی، اس کو سوچنا پڑے گا، مشق کرنا پڑے گی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز غلطیوں کی تحقیق کرنا، دوسرے نمبر پر چیز کہ تنبیہ مفید ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھنا، نمبر 3 نیتوں کی اصلاح کرنا، تنبیہ سے مقصود اصلاح ہو، سمجھانا ہو، انتقام اور تذلیل اور توہین نہ ہو، اور نمبر 4 کس قسم کی تنبیہ کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ نمبر 1 غلطیاں کرنے والا کون ہے، نمبر 2 وہ غلطی کس قسم کی ہے۔ پھر غلطی کرنے والوں میں ہمیں فرق کرنا ہوگا، ایک آدمی جو جہالت کی وجہ سے، نادانی اور ناواقفی کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے، اور ایک جو جانتے بوجھتے غلطی کر رہا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا۔ اور نمبر دو کیا، ایک آدمی جو اہل ہے اور وہ اور ہم نے ہی اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اس اختیارات کو اس نے استعمال کیا ہے، پھر اس سے غلطی ہو گئی، تو پھر اس قسم کی غلطی۔ اور ایک آدمی نااہل ہے، اس کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا آزاد ہو کے فیصلے کرتا، اس کو حق ہی نہیں تھا، اور وہ پھر اس طرح کے فیصلے کرے، اس میں بھی ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ جس کو مثبت سوچ کرتے ہیں، غلطی جس وقت سامنے آئی ہے اس وقت غلطی کرنے والے کی پچھلی زندگی ہمارے ساتھ کیا رہی ہے، اس کے کیا احسانات رہے ہیں، کس موقع پہ اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، کیسی وفائیں ہیں، اس کی مالی قربانیاں اور اس کی جانی قربانیاں، اس کے احسانات، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔